میاں صاحب آئی ایم ایف نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں اس پر آپ کے ڈیوٹی کے بغیر انہوں نے اپنا بیچ میں پاؤنڈ آف فلیش انہوں نے لینا ہے بیسیکلی. تو ہم دیکھیں تو یا تو یہ چینی والے مالک ہیں اس ملک کے, تو یا پھر آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے, اور عوام بیچارے جو ہیں وہ اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بیچ میں فٹ بال بنے ہوئے ہیں. ادھر سے مہنگائی کی ٹھوکر آتی ہے, ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ٹھوکر ادھر آتی ہے, اور سب منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں, ٹائیاں شائیاں لا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہاں ساڑا کون کی کر سکتا ہے. یہ تاثر ہے. آئی ایم سوری آئی ایم بینگ لٹل بٹ سینک, مگر میں پچھلے 35-40 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں یار, موٹر سائیکل اٹھانے والے کو مار مار کے اس کا پنجابی کہتے ہیں لومڑ کٹ دیں دینے. تو یہاں یہ جو بینک کرپسی پہ اس ملک کو لے آئے ہیں انٹچیبل. میاں صاحب آئی ایم سوری ٹو سے. دیکھیں قائد صاحب, آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے کہ اگر ہم چینی کو مہنگی نہ کریں اور پھر ہمیں ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کرنی پڑے, تو آئی ایم ایف اس میں کیوں آئے گا, کیوں مداخلت کرے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جس کا تعلق اس سٹوری سے نہیں ہے. ایک کہی ہوئی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دی, روٹی مہنگی ہو گئی اور 25 روپے کی ہو گئی. لوگ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا 25 روپے کی کیوں کی ہے, اس کو 15 کی کر دو. 5 کی تھی, تو 5 سے جب 15 کی ہو گئی تو لوگ حیرانگی سے وزیروں نے پوچھا کہ 15 کی تھی آپ نے, جب 5 کی تھی آپ نے 15 کی کر دی ہے 25 سے. تو انہوں نے کہا کہ سارے خوش, وہ بھی خوش, وہ بھی خوش. تو یہی آپ دیکھیں چینی کا قائد صاحب جو معاملہ ہوا ہے, یہ 2024 جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اس کی ایکس مل قیمت جو تھی وہ 140 روپے تھی, اور اس کے بعد چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی. اور چینی جب ایکسپورٹ کی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ذخائر 10 لاکھ ٹن نہیں تھے, 3 لاکھ ٹن تھے. اور اس وقت جب 7,57,000 ٹن جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کی گئی تو پھر اس کی ایکس مل قیمت جو ہے دوبارہ ڈٹرمن کی گئی, وہ 159 روپے, آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی, 159 روپے فی کلو گرام ایکس مل قیمت. اور اس کے بعد اب 165 کر دی گئی. 165 پر جو ایکس مل قیمت جب چینی فروخت ہوگی تو پرچون پر تو 175-180 ہوگی, تو پھر اس کا جو لیگل قیمت ہے وہ 180 چلی جائے گی. اس کو سٹا کہتے ہیں قائد صاحب. یہ جو سٹا کھیلا گیا ہے 2024 سے لے کر اب تک, یہ خربوں روپے اس میں بنائے گئے ہیں, اربوں روپے ہی نہیں خربوں روپے بنائے گئے ہیں. اب جو چینی امپورٹ کرنی ہے وہ 30 کروڑ ڈالر کی ہے, وہ 82 ارب روپے کی بنتی ہے, اور وہ 82 ارب روپے بھی میری اور آپ کی جیبوں سے نکلنے ہیں. آئی ایم ایف نے تو اعتراض کرنا تھا, آئی ایم ایف نے تو کہا کہ آپ اس پر جو ہے وہ ٹیکس فری کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح امپورٹ کریں جب جو دوسری چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں. تو اس پر ٹی سی پی نے اب 3 لاکھ ٹن کی بجائے 50,000 ٹن جو ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, جو اس چیز کی غمازی کرتا ہے یہ بتائیں آنے والے دنوں میں چینی کی قلت بھی ہوگی, چینی کی قیمت بھی بڑھے گی. قیمت کہاں تک جاتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں قائد صاحب, مجھے اکتوبر تک, پہلے تو اگست ہے, ستمبر ہے, اکتوبر تک یہ چینی جو ہے 250 روپے کلو گرام تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگست میں یہ چینی جو ہے یہ 200 روپے سے زائد جو ہے وہ چینی جو ہے وہ فروخت ہوگی. اب چینی کی قلت بھی پیدا ہوگی, چینی 200 سے 250 تک بھی جائے گی, اور پھر ہم ایکس مل قیمت اور بڑھائیں گے, کیونکہ جو اس میں جو امپورٹ ہونی ہے وہ جلد امپورٹ نہیں ہونی. وہ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے روک دیا ہے. اب 3 لاکھ کی بجائے 50,000 ہوگی, پھر 50,000 ہوگی, پھر 50,000 ہوگی. 50,000 ٹن کر کے جو قیمت ہے وہ پہلے ہی سٹا لگ چکا ہے اس حوالے سے, اور اس کی جو سٹے کی قیمت ہے اس پر وہی قیمت اگست میں ہونی ہے, جو ستمبر کے لیے وہ ستمبر میں ہونی ہے, جو اکتوبر کے لیے وہ اکتوبر میں ہونی ہے. اس کے لیے آپ نے قلت پیدا کرنی ہے, اور قلت کر کے وہ قیمت جو ہے وہ سطح پر لانی ہے. میاں صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے تو پوری دھرتی قربان کر دی ہے ان کے منافعوں کے لیے ماشاءاللہ. اب اگر حکومت بھی ہم نے کرنی ہے, کس دن لسٹ بھی نکالے نا کس کس کی شوگر مل ہے یہاں پہ حکمرانوں میں. میں نان حکمرانوں کی بات نہیں کرتا, مگر حکمرانوں میں جو جن کی ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ. مگر میاں صاحب یہ تو رجتے نظر نہیں آتے, اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ اوپر تعدیبی کارروائی ہوگی, نہ اس نگران حکومت پہ ہوگی جس نے کسانوں کا برکس نکال دیا, اور نہ یہ چینی والوں پر ہوگی. اب ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, ذرا اس پہ اگر آپ کا کمنٹ ہے تو کر دیں, پھر ہم ذرا کال سینٹرز کے جرائم کی طرف دیکھیں. 2009 سے لے کر اب تک میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ 3 سکینڈلز آئے ہیں. کس پر کارروائی ہوئی ہے؟ انہی شوگر ملوں نے 4 ارب کی سبسڈی لی, کس پر کارروائی ہوئی؟ کیا اس وقت 2019-20 میں جو سکینڈل آیا تھا جس میں باقاعدہ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آئی تھی, اس میں جو لوگ تھے اس میں ملوث تھے, باقاعدہ نام لیے گئے ہیں کہ پنجاب کی کتنی ملیں ہیں, سندھ کی کتنی ملیں ہیں, کے پی کے کی کتنی ملیں ہیں جو اس میں ملوث تھی.
کیا ان کے خلاف کاروائی ہوئی؟ کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، نہ ہونی ہے، چند جو اہم کار ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ نہیں یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے چلو ہو گیا، یہ ہائی کرائم جیسے ایلیٹ کرائم آپ کہتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اچھا میاں صاحب، ایک بڑا لیبوریٹ سسٹم پکڑا گیا ہے، بس سب سے پہلے تو ہم FIA کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کے سائبر ونگ کو اور اس کے اوورال ڈپارٹمنٹ کو، کہ انہوں نے اسے پکڑ کے سامنے لے آئے، ورنہ جس قد آور شخصیات اس کو چلا رہی تھیں، IMF کی جرت کو میں FIA کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارے لیگل سسٹم ان کا کچھ کر پائے گا تو میرے خیال میں انہیں وہی سخت سزا ملے گی جو چینی والوں کو ملی ہے یا جو گندم والوں کو ملی ہے۔ بہرحال میری رائے غلط ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کو کون دیکھ رہا تھا؟ اس کی سرپرستی کس کے پاس تھی؟ قائد صاحب، یہ اتنا گھرونا جرم ہے اور اتنا بڑا دندہ، کالا دندہ ہو رہا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ منشیات بھی کا دندہ بھی جو ہے وہ نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے آگے جو ہے انسانی سمگلنگ کا دندہ جو ہے وہ بھی مات ہے، کیونکہ اس میں سارے دندے شامل ہو چکے ہیں۔ جو کال سنٹر ہیں، اس میں FIA نے کاروائی کی ہے، سائبر کرائم جو ایجنسی ہے اس نے کاروائی کی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بھی کال سنٹر پکڑے گئے ہیں اور فیصل آباد میں بھی پکڑا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اچنبے کی بات ہے اور فکر کی بات ہے کہ اس میں چائنیز باشندے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اور کال سنٹر میں اس کے حوالے سے اتنی دردناک سٹوریز ہیں قائد صاحب کہ لوگوں نے اپنے اعضاء کاٹے ہیں، لوگوں نے اپنے گلے کاٹے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس میں تمام قسم کے کرائم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سب بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں ڈرگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں انسانی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کالا دن کو سفید بھی کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو اتنا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو ہے اکاؤنٹس حاصل کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو نوجوان بچے اور بچیاں جن کو بھرتی کیا جاتا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو جن کو 70 سے 75 ہزار دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال رہ نہ جائے، وہ جو اس کو مینج کر رہے تھے کوئی تحسین صاحب نامی آدمی، وہ پکڑے گئے ہیں یا الحمدللہ بخیر و عافیت فرار ہیں ابھی تک؟ بالکل نہیں پکڑے گئے اور وہ گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی صفائی دی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر میں یہ کال سنٹر چل رہا تھا، وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ اسلام آباد کے اندر اس وقت 200 کال سنٹر چل رہے ہیں قائد صاحب، جو کرائم ایجنسی جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی سائبر کی، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 چائنیز جو ہیں اس میں پکڑے گئے ہیں۔ باقی ملکوں کے جو باشندے ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہیں، اور ان کے پیچھے بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر جو سرور پڑے ہوئے ہیں وہاں سے ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے، وہ ڈیٹا وینڈر جو ہیں وہ آگے ڈیٹا بیچتے ہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے 50,000 سے لے کر جو ہے لاکھوں ڈالر تک یہ ڈیٹا بکتا ہے۔ پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں سے فراڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ رسائی حاصل کی جاتی ہے، ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جاتے ہیں، جو اپنا کارڈ یوز کرتا ہے اس کا سیکیورٹی فیچر جو ہیں وہ حاصل کر کے اس کے پیسے نکالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو مختلف سکیمز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، ان کے پیسے ڈبل کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے۔